إله إلا الله لا إله إلا الله. اور دنیا کی برکت تو اللہ ختم کر دیتے ہیں، دل کا سکون. امام مالک کو مدینے میں سب سے زیادہ فالو کیا جاتا تھا، اور ایک حدیث میں ان کی طرف اشارہ ہے کہ مدینہ کے وہ عالم ہیں جن کے پاس لوگ دور دور سے سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں امام مالک کا فقہ کم کیوں ہے؟ امام مالک کا فقہ کم کیوں ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں. اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ زیادہ تر حکومت جو رہی ہے نا، خلافت، وہ حنفیوں کے پاس رہی ہے. کیونکہ جو کوفہ تھا نا، وہ مرکز تھا اسلام کا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ ہجرت کی ہے تو دارالخلافہ کیا بن گیا؟ کوفہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فقہ اور حضرت علی کا فقہ یہ کوفہ میں پھیلا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور مدینہ میں، مکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقہ پھیلا ہے. اور مدینہ میں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انس ابن مالک تو بصرہ میں تھے. مدینہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقہ زیادہ پھیلا. اسی وجہ سے امام مالک اکثر حدیثیں بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر کی سند سے. تو اب یہ جو کوفہ تھا، یہاں حضرت علی کے شاگرد تھے اور عبداللہ ابن مسعود کے، اور یہ مسلمانوں کا مرکز بن گیا تھا. تبھی آپ دیکھیں نا، بغداد کا بہت نام آتا ہے. تاتاریوں نے حملہ بھی بغداد پہ کیا تھا، مسلمانوں کا مرکز یہ تھا. تو ظاہر ہے جو مرکز ہوتا ہے تو وہ پھر علم کا مرکز بنا. تو فقہ حنفی جو پروان چڑھائے وہ کوفہ میں چڑھائے، تو اس لیے وہیں سے پھر مسلمانوں کی خلافتیں دنیا میں پھیلیں. جہاد کرنے جو پوری دنیا میں لوگ جاتے تھے، زیادہ تر وہیں سے جاتے تھے. تو اس کی وجہ سے جب جہاد ہوتا تھا، خلافتیں قائم ہوئیں. سب سے پہلے جو قاضی تھے دنیا میں وہ امام ابو یوسف تھے. یعنی اسلامی دنیا کے جو سب سے پہلے، بہت 22 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ کی حکومت تھی، اس کے جو سب سے پہلے قاضی بنے ہیں وہ فقہ حنفی کے امام تھے، امام ابو یوسف. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جن کی وجہ سے فقہ حنفی دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا. اور امام شافعی کا فقہ جو تھا یہ اس طرف مصر میں اور ملیشیا میں اور یہ جو دوسرے علاقے. تو ظاہر جس کے شاگرد زیادہ پھیلیں گے تو وہ زیادہ ہوگا. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا فقہ جو تھا نا، یہ اس لیے بھی کم پھیلا کہ اس میں سادگی بہت تھی، زیادہ باریکی نہیں ہے اس میں. تو یہ اس وقت کے لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ نہیں کیا. سب سے زیادہ تو باریکی تھی نا جس فقہ میں، وہ فقہ حنفی تھا. بہت سارے لوگ جب فقہ حنفی کے دلائل پڑھتے تھے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو وہ فقہ حنفی کو قبول کر لیتے تھے، ان کو زیادہ جاندار لگتا تھا. اور بہت سارے فقہ شافعی پہ رہتے تھے، وہ بھی تھا. تو یہ ایک وجہ بنی ہے کہ اس میں گہرائی بہت تھی اور جزئیات بہت زیادہ تھیں. فقہ حنفی میں بہت سارے مسائل کا حل ملتا ہے، دوسرے فقہاء کے ہاں بہت سارے مسائل کا حل نہیں ملتا. اور جو فقہ مالکی تھا نا، یہ سادہ بہت تھا، بہت سادہ فقہ تھا. ان کی ترتیب بھی اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ ایک باقاعدہ ترتیب. یہی وجہ ہے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فقہ مالکی دیسی علاقوں میں زیادہ پھیلا ہے، یعنی گاؤں دیہاتوں میں، کیونکہ وہ سادہ لوگ تھے، وہ زیادہ باریکیوں میں نہیں جاتے تھے وہ، تو اس لیے وہ سادہ علاقوں میں زیادہ پھیلا ہے. باقی امام مالک کا جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسا عالم پیدا ہوگا جس کی طرف لوگ کجاوے کسیں گے، تو جمہور محدثین اسی طرف گئے ہیں کہ وہ امام مالک ہیں. تو ان کی فضیلت کم نہیں ہو جاتی ان کا فقہ کم ہونے سے، اس لیے کہ ان کی جو کتاب ہے حدیث کی وہ بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے. اور ہمارے علماء سے ہم نے سنا ہے کہ فقہاء میں امام ابو حنیفہ کا سب سے پہلا مقام ہے، اس کے بعد بقیہ 2 اماموں پر امام مالک کو ترجیح ہے. یہ جو فقہ شافعی اور فقہ حنبلی ہے نا، یہ حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں زیادہ، بہت زیادہ گہرائی میں نہیں گئے ہیں. اور مالکی فقہ میں اور حنفی فقہ میں حدیث کے ظاہر کو اتنا نہیں لیا گیا ہے. امام مالک نے تو اہل مدینہ کے عمل کو حجت بنایا ہے. کہتے ہیں حدیث میں اگر کچھ ہوگا، مدینہ والے اس کے خلاف کر رہے ہیں تو میں مدینہ کے عمل کو لوں گا، کیونکہ یہ کیسی حدیث ہے جو مدینہ والوں کو سمجھ میں نہیں آئی. تو ان کا فقہ میں تو بہت آسانی ہے، اہل مدینہ کی، تبھی وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز کے قائل ہیں. حالانکہ حدیث میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، لیکن وہ فتویٰ کیا دیتے ہیں؟ نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھی جائے گی، کیونکہ اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے. تو یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے. تو معاشرتی علوم کا سوال پوچھا ہے آپ نے یار، فقہ مالکی ہے تو فقی مسائل پوچھا کریں نا، جائز ناجائز کے. تو تاریخی سوال ہے. طارق شفیع نام رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی، اس میں کیا حرج ہے؟ کہہ رہے ہیں بعض علماء منع کر رہے ہیں، تو جو منع کر رہے ہیں ان سے دلیل پوچھیں. حضرت آپ بقرہ عید کی چھٹیوں میں سفر پہ جائیں گے، ارادہ ہے؟ کیوں؟ اب گھریلو چیزیں پوچھنا شروع کر دی ہیں. ریٹائرمنٹ کا پیسہ حلال ہے یا حرام؟ بھائی حلال ہے. ریٹائرمنٹ پہ ریٹائر ہو رہے اب تو.
انڈیا میں ٹیکس بچانے کے لیے انشورنس لے سکتے ہیں؟ انشورنس کرنا حرام ہے بھائی. کفریہ کلمات کون سے ہیں؟ کفریہ کلمات یہ ایسے ہی ہے جیسے کون کون سی گالیاں حرام ہیں. تو میں اب آپ کو گالیاں سنانا شروع کر دوں کہ یہ والی گالی بھی نہیں دو, یہ والی گالی بھی نہیں دو, یہ والی گالی بھی. کیسا سوال ہے بھائی. ایک صاحب نے اللہ کی توحید پر کتاب لکھی. کتاب یہ لکھی کہ اللہ تعالیٰ نہ تو عاجز ہے, نہ وہ کھانے کا محتاج ہے. وہ ایسے یعنی ایسی توحید بیان کی کہ اللہ جو ہے نا اس سے بھی پاک ہے, اس سے بھی پاک ہے, اس سے بھی پاک ہے, اس سے. وہ تو ساری برائیاں جو انسانوں میں ہوتی ہیں نا وہ اللہ کی طرف منسوب کر کے کہہ رہے لیکن اللہ میں یہ چیزیں نہیں ہیں. دوسرے بندے نے کہا اللہ کے بندے یہ بتاؤ اللہ میں کیا کیا خصوصیات ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے ابا کی تعریف کر رہے ہیں. کسی نے کہا یار اپنے ابا کی ذرا تعریف کرو. ایک طریقہ تو یہ آپ کہیں میرے ابا بہت سخی ہیں, میرے ابا بہت بہادر ہیں, بہت صحت مند ہیں, بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں, تو پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے گا نا. دوسرا طریقہ ہے میرے ابا چور بھی نہیں ہے, کبھی مسجد سے نہ چپل چراتے ہوئے پکڑے گئے الحمدللہ, گولے گنڈے والے کو بھی کبھی دغا نہیں دی, کبھی کسی محلے کی عورت کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا, ٹکٹکی باندھ کے کبھی کبھار دیکھ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور میرے ابا جو ہے نا وہ رشوت بھی نہیں لیتے, چوری بھی نہیں کرتے, ایسا بھی نہیں کرتے, ویسا بھی نہیں کرتے, زنا بھی نہیں کرتے. تو یہ ہوگی تو تعریف, مگر سننے والا ایسا سمجھے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے, برائیاں کر رہا ہے. کیونکہ آپ نے 50-60 برائیاں بیان کر کے کہہ دیا کہ یہ میرے ابا میں نہیں ہے, خود بخود ذہن میں جائے گا اس کے علاوہ ہیں. چور تو نہیں ہے مگر ڈاکو ہیں. تو اس لیے جو ہے نا کفریہ کلمات کون کون سے ہیں یہ کچھ سوال نامعقول ہے. بس اللہ تعالیٰ کا کسی بھی طرح سے انکار کرنا یا اس کی شریعت کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے. اور ہو گئے ختم. فیس بک پہ لائیو مسائل کا میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ٹائم آدھا گھنٹہ ہفتے میں 2 دن رکھ لیا جائے, اس میں فیس بک پہ جو ہے نا لائیو آئے مسائل اور لائیو اس کا جواب دیا جائے. یہ جو ہے نا فون والا سیٹ اپ یہ اتنا مزیدار نہیں ہے. بدگمانی کا علاج کیا ہے؟ قسم توڑنے کا کفارہ. بدگمانی کا علاج یہ ہے, پہلا علاج تو یہ کہ یہ سوچے کہ اللہ نے منع کیا ہے اور اللہ نے اس کی دلیل قرآن میں دی ہے, ان بعض الظن اسم, بہت سارے گمان غلط ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہے, حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ زیادہ جانتا ہے, ہم جانتے ہیں. تو ایک علاج تو یہ کہ بھئی اللہ زیادہ جانتا ہے, جب وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے, تم غلط بھی سوچ سکتے ہو, جس کے بارے میں تم یہ سوچ رہے ہو وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جیسے میرے اندر اگر کوئی عیب ہو, میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس کی اچھی تعویل کریں, میری باتوں کا صحیح مطلب لیں, غلط مطلب نہ لیں, تو دوسرے کے بارے میں بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے اچھا پہلو تلاش کریں. 2 مطلب نکلتے ہیں تو اچھے پہلو پر محمول کریں اور اس کو غلط پہلو پر معمول نہ کریں. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کو. اور تیسرا تو سب سے بہتر علاج ہے کہ جب آپ کسی سے بدگمان ہوتے ہیں نا تو آپ خود پریشان ہوتے ہیں, اندر سے بغض پیدا ہوتا ہے, اور اس بغض سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. آپ کو کھانے میں 2 روٹیاں زیادہ کھانی پڑیں گی. جو آپ کے اندر خون کی جو آدمی اچھا گمان رکھتا ہے نا وہ خوش رہتا ہے, کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی سب صحیح ہے بھائی, سب سیٹ چل رہا ہے, بڑے آرام سے سوتا ہے. اور جو بدگمان ہو کے سوتا ہے وغیرہ, یار یہ بندہ بھی ٹھیک, پتہ نہیں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا, یہ سب اس نے یہ کیوں بولا, اس کا تو یہ مطلب ہے. خام خامے ٹینشن لیتا رہتا ہے, اور نقصان کس کا کرتا ہے؟ اپنا. کسی نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ غصہ جو ہے نا, غصہ دوسرے کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو دینے کا نام ہے. دوسرا نے الٹا کام کیا, آپ غصہ یوں کرو, جس نے کیا وہ ہنس رہا ہے, حالانکہ سزا اس کو ملنی چاہیے تھی. اور مل کس کو رہی ہے؟ کہاں پاپ رہے ہو ایسے ایسے کر کے, خون آپ کا جل رہا ہے. تو اسی طرح غصہ کرنے میں جیسے اپنا نقصان ہے, دوسرے کا نہیں ہے, تو اسی طرح بدگمان ہونے میں کس کا نقصان ہے؟ اپنا. خود آدمی خراب ہوتا رہتا ہے. قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں. سمجھ رہے ہو؟ اگر 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا نہیں, یعنی صبح شام کا کھلا دیں, صبح شام کا نہیں کھلا سکتے تو 2 ٹائم کا کسی بھی طرح سے کھلا دیں. آج 10 غریبوں کو دوپہر کا کھانا کھلا دیا, کل بھی دوپہر کا کھلا دیا, تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. 1 منٹ پہلے یہ مکمل کر لو. لیکن انہی غریبوں کو کھلانا پڑے گا. 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا آپ نے کھلا دیا,
یعنی 10 غریبوں کو آپ نے ظہر کا کھانا کھلایا دوپہر کا, اور اگلے رات کا کسی اور 10 غریبوں کو, تو کفارہ ادا نہیں ہوگا, انہی 10 غریبوں کو کھلانا پڑے گا 2 ٹائم کا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دوپہر اور رات کا نہیں کھلا سکتے تو صبح کا ناشتہ کرا دو اور دوپہر کا کھانا کھلا دو ذرا 3-4 بجے, ٹھیک ہے نا, 2 ٹائم کا وہ بھی ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ ان غریبوں میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہونا چاہیے, کم از کم اتنا بچہ ہونا چاہیے جو پیٹ بھر کے کھا سکتا ہو. آپ نے عیدی سینٹر جا کے 10 چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹافیاں کھلا دیں, وہ نہیں ہوگا. کھانے میں کیا ہونا چاہیے؟ متوسط درجے کا کھانا. قورمہ کھلا دیں بہت اچھا, بریانی کھلا دیں بہت اچھا, نہیں تو کم از کم درمیانے درجے کا کھانا ہونا چاہیے. بالکل ہی ایسا لو کوالٹی کا کھانا آپ نے ابلے ہوئے چاول رکھ دیا ان کے سامنے, یہ اس سے کفارہ ادا بولو بھائی نہیں ہو. یہ سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں, تو ایک دفعہ اس کو ریکارڈ کر دیں تو اچھا ہے, قسم کے کفارے والا سوال. تو غریب کون سے ہونے چاہیے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے بھائی. سرسری سی تحقیق کر لیں, بہت زیادہ گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. سرسری تحقیق سے جو غریب لگ رہا ہے آپ کو, اس میں سب سے پہلے سیاستدان آ جائیں گے آپ کے, ٹھیک ہے نا, اور ان کو نہیں کھلائیں, وہ غریب ہوتے نہیں ہیں, لگتے ہیں, باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ غریب ہیں. تو جو بھی آپ کو لگے کہ بھائی یہ بیچارہ واقعی مشکل میں ہے. اسی طرح آسانی یہ بھی ہے کہ ہوٹل والے کو آپ کہہ دیں کہ بھائی یہ 2 بندے میں تمہیں دے رہا ہوں. اچھا پہلے میں مکمل کر دوں, ایک ہی غریب کو 10 دن تک کھلا دیں گے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. ایک غریب کو, یہ سب امام ابو حنیفہ کے اجتہادات ہیں, آپ دیکھو جمہور کے ہاں جائز نہیں ہے, یہ امام حنیفہ کے یہ اجتہادات ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں کہ آج آپ نے ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھلایا, کل اسی غریب کو جب کھلاؤ گے تو یہ دیکھنے میں وہ ہے مگر حقیقت میں یہ دوسرا غریب کہلائے گا, کیونکہ جو مقصد تھا نا 10 غریبوں کو کھلانے کا, اس کا مسئلہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 10 غریبوں کی حاجت پوری کرنا ہے. تو آج جب آپ نے ایک غریب کی حاجت پوری کر لی, تو آج کی حاجت پوری کرنے سے اس کی کل کی حاجت پوری نہیں ہوئی ہے, کل وہ شریعت کی نظر میں نیا غریب سمجھا جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی تو بھی مان لیں. تقلید اسی کو کہتے ہیں. ضروری نہیں آپ کی سمجھ میں ہر بات آئے, کیونکہ وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے, ان کا اجتہاد آپ سے زیادہ قوی تھا. تو اگلے دن بھی اسی کو کھلا سکتے. ایک ہی دن میں اگر آپ نے 10 آدمیوں کا کھانا ایک غریب کو کھلایا تو قسم کا کفارہ بھی ادا نہیں ہوگا, اور اس کو مارنے کا کفارہ الگ سے ادا کرنا پڑے گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو آئی بات سمجھ میں؟ ایک ہی غریب کو تو ہوٹل پہ جا کے آپ ہوٹل والے سے کہہ سکتے ہیں یہ بندہ غریب ہے, یہ روزانہ 2 ٹائم کا کھانا کھا کے جائے گا, اس کی میں پہلے سے ایڈوانس پیمنٹ کر رہا ہوں. چاہیں تو 2 بندے کو لے جائیں, کیونکہ 2 بندوں کو ایک پلیٹ میں ایک سستا پڑتا ہے. ہوٹلوں میں جو اتنا کھانا ہوتا ہے نا, تو وہ آپ کے لیے سستا کفارہ دو. 2 آدمیوں کو ہوٹل والے سے ملا دیں, بولیں یہ دوپہر اور رات کا کھانا کھائیں گے اور اس کی یہ پیمنٹ کر رہا ہوں میں. یہ بہت آسان ہے. اور اس سے بھی آسان یہ ہے کہ بعض دفعہ وہ غریب کہتا ہے میں دوپہر کا کھا سکتا ہوں, رات کا نہیں کھا سکتا, تو پھر آپ ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے دوپہر کا کھانا یہ دونوں کھائیں گے, مگر زیادہ دن تک کھائیں گے. ایک غریب کو آپ نے کھلانا تھا 10 دنوں تک, دوسرے کو کھلانا تھا 10 دنوں تک, تو اب دونوں کو کھلائیں گے 20 دنوں تک. تو آپ بولیں یہ دونوں کو میں 20 دنوں تک کھانا نہیں, بلکہ زیادہ ہو جائے گا نا. ایک غریب کو 10 دنوں تک, تو 2 غریبوں کو 5 دنوں تک کھلانا ہے. تو 2 غریبوں کو آپ نے 10 دنوں تک کھلا دیا تو کفارہ ادا. ایک ٹائم کا کھانا 10 دنوں تک کھلا دیا تو کفارہ ادا. یہ بہت پیچیدہ کلپ ہو گیا ہے بھائی, فی الحال چلا دیں, پھر دوبارہ سے کر لیں گے اس کو, وہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. تو اس طرح بھی کفارہ ادا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ خود غریب ہیں, آپ کے پاس گٹکے کے پیسے نہیں ہوتے اور آپ کہہ رہے ہیں یار ہم کھانا کھلائیں پبلک کو, اچھا کھانے کے علاوہ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں. یہ بھی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے. جمہور کے ہاں پیسے دینا جائز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مقصد غریب کی حاجت پوری کرنا ہے تو پیسے دے کے بھی وہ, بلکہ پیسے دینا زیادہ بہتر ہے اس غریب کے لیے جو ضروری چیزوں پہ خرچ کرے. بعض دفعہ غریب کم وقت ایسا ہوتا ہے وہ پیسے دیے تو وہ گٹکا خرید لے گا اس سے, تو ایسے کو پھر کھانا کھلانا زیادہ بہتر ہے. تو پیسے کتنے دینے ہیں؟ 2.25 کلو گندم کی قیمت. ایک غریب کو 2.25 کلو گندم دے دیں, یا 10 اور اسی طرح 10 غریبوں میں بانٹ دیں. 2.25 کلو گندم ہر ایک کے پاس آنے چاہیے, اتنی قیمت, صحیح ہے. اور اگر ایک ہی غریب کو دینا ہے تو ایک دن میں 2.25 کلو گندم سے زیادہ پیسے دیں گے تو وہ ایک ہی شمار ہوگا. یعنی 2.25 کلو گندم ایک غریب کا 2 ٹائم کا کھانا سمجھا گیا ہے, سمجھ رہے ہو. تو آپ ایک غریب کو اگر
روزانہ 2.25 کلو گندم کے پیسے دے دو 10 دنوں تک تو کفارہ ادا ہو جائے گا. ارے 2.25 کلو گندم کتنا بنتا ہے 100 روپے. تو آپ نے ایک غریب کو 100 روپے دے دیے, اگلے دن پھر اسے 100 روپے دیں, پھر اگلے دن 100 روپے دیں, اس طرح 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر کے دیں گے تو کفارہ ادا ہو جائے گا. ایک ہی دن میں 1000 روپے پکڑا دیے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا, کیونکہ مقصد 10 غریبوں کی حاجت پوری کرنا ہے. آپ نے ایک غریب کی ایک ہی دن کی بہت زیادہ پوری کر دی حاجت, تو یا تو اس کو اگلے دن دیں تاکہ شریعت میں وہ اگلا غریب سمجھا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے, یہ سمجھا جائے کہ یہ وہ والا نہیں ہے بلکہ ایک نیا غریب, کیونکہ غربت اس کی حاجت متکرر ہو گئی ہے. یا 1000 روپے 10 غریبوں میں ڈیوائڈ کر دیں, سب کے پاس 100 روپے, کیونکہ آج کل ریٹ 2.25 کلو کا ان کے بقول 100 روپے چل رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ 20 سال بعد میرا کوئی کلپ سنے وہ بھی 100 روپے ہی دے رہا ہو, اس وقت تو ریٹ کچھ اور ہو چکے ہوں گے نا. اگر آپ خود غریب ہیں کہ آپ نہیں دے سکتے تو پھر شریعت میں ہے 3 روزے لگاتار رکھے جائیں. ٹھیک ہے, پہلے ہے کھلانا, اگر کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو پھر 3 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. تو یہ کفارہ ہے. اصل میں تو تھا غلام آزاد کرنا, وہ آج کل ہوتے نہیں ہیں, ورنہ شریعت میں ہے کہ کفارے میں سب سے پہلے کیا کرو, غلام آزاد. اور کفارے میں یہ بھی جائز ہے کہ 10 غریبوں کو کپڑا بھی پہنا سکتے ہیں آپ, لیکن آج کل علماء وہ بیان نہیں کرتے کیونکہ لوگوں کے لیے کپڑا پہنانا مشکل ہے, لباس کھانا کھلانا جو ہے نا آسان ہے. إلا الله لا إله إلا الله